بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خرم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں نئے عنوان کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو بھی کسی عنوان سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہے تو کمنٹ کیجئے اور پائیے اس عنوان کے متعلق ایک نئی ویڈیو ایک لیکچر کی صورت میں سادہ اور آسان الفاظ کے ساتھ۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف، تبصرہ اور تبصرہ نگاری۔ عزیز طلبہ، پہلے ہم اس کی تعریف کو سمجھیں گے کہ تبصرہ اور تبصرہ نگاری کہتے کسے ہیں۔ تبصرہ نگاری مضمون نگاری ہی کی ایک شکل ہے۔ تبصرہ سے مراد کسی کتاب، رسالے، مضمون یا فن پارے وغیرہ کو پڑھ کر اس کی خوبی یا خامی پر اپنی رائے دینا۔ دیکھیے، اس کی خوبی یا خامی پر اپنی رائے دینا۔ تبصرہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری صورت میں بھی، چاہے وہ لکھا ہوا ہو، چاہے آپ کسی کو زبانی بتائیں۔ تبصرہ کے متبادل لفظ کے لیے انگریزی میں ریویو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی تبصرہ اور تبصرہ نگاری کی تعریف۔ چلتے ہیں کہ کسی کتاب پر تبصرہ کیسے کیا جاتا ہے، اور اسی کے پس منظر میں سمجھیں گے کہ ہم کسی ایک نثر پارے یا فن پارے پر کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں۔ کتاب پر تبصرہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے تعارف، دوسرا مرکزی حصہ، اور تیسرا ہے اختتام۔ ہم ان مدارج کو یا تینوں حصوں کو ذہن میں رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم ایک اچھا تبصرہ کر پائیں گے یا لکھ پائیں گے۔ تعارف، سب سے پہلے کتاب اور مصنف کا نام۔ صفحات کی تعداد اور ناشر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ناشر کہتے ہیں پبلشر کو، پبلش کرنے والے کو۔ اس کے بعد کتاب اور صاحب کتاب کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کتاب، مطلب کتاب کس حوالے سے لکھی گئی ہے، کتاب کا خلاصہ کیا ہے یا مرکزی خیال کیا ہے۔ صاحب کتاب، مطلب اس مصنف یا ادیب کا تعارف وغیرہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کن شخصیات کے مالک ہیں یا کن صفات کے مالک ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا ہے مرکزی حصہ۔ تعارف کے بعد کتاب کی علمی و ادبی معیار کو جانچا جاتا ہے۔ یہ تبصرہ نگاری کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں کتاب کی بنیادی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اہم حصہ ہے وہ یہی ہے کہ خوبیوں اور خامیوں اور اس پر اظہار کرنا، یہی ہمارا جو ہے وہ تبصرہ نگاری ہوتی ہے۔ اس کا تیسرا حصہ اختتام۔ آخر میں کتاب کی ظاہری خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کاغذ اور جلد بندی وغیرہ سے متعلق کسی چیز کے اضافے کا مشورہ دیا جاتا ہے یا کسی اصلاح یا خامی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اختتام میں صرف ظاہری شکل و صورت کتاب کا یا اس کے حوالے سے کچھ مشورہ دیا جاتا ہے یا اصلاح کے حوالے سے۔ اب اسی پس منظر میں ہم کسی فن پارے یا نثر پارے پر تبصرہ کیسے کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نثر پارے پر تبصرہ یا فن پارے پر تبصرہ۔ تعارف، مصنف کا نام، نثر پارے کی صنف، کیسے لکھی ہے اور کیوں لکھی ہے۔ اب یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو بھی ہمیں نثر پارہ یا فن پارہ دیا جاتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں، اس پر جب تبصرہ کرتے ہیں تو مصنف کا نام اس میں دیا ہوتا ہے اور صنف وغیرہ بھی اس میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہوتا ہے صنف کا۔
دوسرا حصہ اس کا مرکزی حصہ جو اہم حصہ ہے، کتنے کردار تھے، کون سا کردار اچھا تھا اور کیوں تھا، کون سا کردار برا تھا اور کیوں تھا، کیا خاص بات تھی۔ دیکھیں، خوبیوں اور خامیوں کا ذکر ہو گیا، خوبیوں اور خامیوں کا ذکر ہو گیا۔ تیسرا حصہ اختتام، کسی اضافے کا مشورہ دیا جاتا ہے یا کسی اصلاح کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ملے گی، اور اگر آپ ان تینوں مدارج کو سامنے رکھ کر اپنے کسی بھی نثر پارے یا فن پارے کا تبصرہ کریں گے، امید ہے کہ آپ ایک اچھا تبصرہ لکھ پائیں گے۔ عزیز طلبہ، جن بچوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔